سب سے پہلے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ہم سب پھر سے منور صاحب کو ان کے ایم فل ان نیو ٹیسٹمنٹ اسٹڈیز میں گریجویٹ ہونے کے لیے کانگریچولیشنز پیش کرتے ہیں اور زوردار تالیاں ان کے لیے بجائیے، زوردار۔ منور صاحب، ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے، کیونکہ میں نے بھی اسٹڈی کی، گریجویٹ ہو کے آیا، باپ ہونا، شوہر ہونا، فل ٹائم اسٹوڈنٹ ہونا آسان کام نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ میں بھی ابراڈ گیا، مطلب پڑھا، مجھے پتہ ہے مینی چیلنجز، لیکن خدا نے آپ کو ایک بڑی کامیابی بخشی ہے، اور میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے آپ کو بہت مبارک ہو۔ اور کلاس دیکھیں کتنے اسمائل کر رہے ہیں اور وہ خوش ہیں کہ ہمارے ٹیچر جو ہے خدا نے انہیں کامیابی دی۔ ہماری دعا ہے کہ خدا اسی طرح بی جی ایم بائبل کالج کو اور بی جی ایم بائبل کالج کے ویژنری پرسن ریورنڈ منور کو اسی طرح برکتوں پر برکتیں دیتا رہے۔ اور یہ میں کسی لالچ یا کوئی فیور حاصل کرنے کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میرے دل سے یہ آج بات اٹھ رہی تھی اور میں پلان کر کے آیا تھا کہ میں نے ان کو یہ مبارکباد پیش کرنی ہے، کیونکہ میں خود ریسنٹلی اسی سال گریجویٹ ہوا ہوں اور میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں، اور مجھے پتہ ہے یہ بڑی محنت طلب ہوتی۔ پاکستان چ اسی ایک اسائنمنٹ دے دئیے تو بچے گھبرا جاندے نے، سر جی وہ ایک تو یہ وہ بھی کہتے ہیں معاف کر دو، میں کہتا ہوں یار ادھر تو ہمیں 6 پیپر لکھنے کو دیتے تھے وہ، تو اس لیے ہم نے اپنے معیار کو خدا کے فضل سے اور اوپر کرنا ہے، ایک اسائنمنٹ نہیں، زیادہ اسائنمنٹس اور زیادہ محنت کرنی ہے۔ بہت محنتی ہیں آپ، لیکن اور ٹھیک ہے۔ سو خدا آپ کو برکت دے، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی۔ آپ میں سے ہر ایک آج بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، بہت ہی پیارا لگ رہا ہے، اور میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آپ میں سے کچھ مائیں بھی بیٹھی ہیں، کچھ باپ بیٹھے ہیں، کچھ ایسی بہنیں یا بھائی بیٹھے ہیں جو ڈائریکٹ جاب سے ادھر آتے ہیں۔ میں ریئلی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ گھر جانے سے بھی پہلے کلاس خدا کے کلام کو اہمیت دیتے ہیں۔ سو گاڈ بلیس یو، ونڈرفل۔ لاسٹ ٹائم ہم نے باقاعدہ طور پر 2 ٹاپکس کو ہم نے کیا تھا شروع، ایک ہم نے ختم کر لیا تھا، ایک کے آغاز یا ابتدائی مراحل میں ہم تھے۔ تو جو ہم نے جس تھیم کو یا ٹاپک کو، عنوان کو ختم کیا تھا وہ کیا تھا کہ بائبل مقدس خدا کا کلام کیسے ہے، اس کا اندرونی شہادتیں اور اس کی بیرونی شہادتیں کیا ہیں۔ تو اس کو ہم نے ختم کر لیا تھا۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ آپ میں سے کوئی ادھر بیٹھا ہے جس نے لاسٹ ٹائم چھٹی کی یا کسی وجہ سے آ نہیں سکے اور ان کا یہ لیکچر مس ہو گیا، تو آپ یوٹیوب پہ جائیے۔ عدیل صاحب اپلوڈ تو وہ ہو گیا ہوگا ہے نا؟ ہاں جی، وہ اپلوڈ ہو گیا، اور اس میں آپ جائیں اور سنیں اس کو، کیونکہ جب آپ کو میں آگے پڑھاتا رہوں گا، پیچھے سے آپ ایک چیز بھی مس کر دیں گے تو آپ کو باقی کلاس کے ساتھ ملنا مشکل ہوگا۔ کچھ کورسز ایسے ہوتے ہیں جن میں سارے لیکچر لینے ضروری ہوتے ہیں، لینے تو ویسے سارے کورسز میں چاہیے، لیکن جیسے ہرمیونیوٹکس ہے تو اس کورس کو کہتے ہیں لیول بیسڈ کورس، یہ درجاتی کورس ہے، یہ درجوں میں ہے، لیولز میں ہے۔ اگر ایک سطح کو کلیئر نہیں کیا تو اس کے اوپر جو میں لیئر لگا رہا ہوں اس کی بھی سمجھ نہیں آئے گی، تو یہ لیئر بیسڈ کورسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ ہرمیونیوٹکس کو ہم نے شروع کیا تھا جس کو ہم علم التفسیر کہتے ہیں۔ چونکہ ہم بائبلی مسیحی ہیں تو ہم اس کو بائبلی علم التفسیر کہیں گے۔ لاسٹ ٹائم میں نے ایک ڈیفینیشن اس کی لکھوائی تھی، اور وہ کیا ہے، ہاں جی، آن لائن والے ٹائپ کر کے اردو میں یا انگریزی میں لکھ کے بھیج دیں، اور جو آن سائٹ والے ہیں آپ میں سے کوئی بتائے کہ میں نے کون سی ڈیفینیشن لکھوائی تھی علم التفسیر کی؟ جی افتخار صاحب، ہاں جی مائک لے لیں اور پلیز دوبارہ بولیے۔ تھینک یو۔ آپ یہ سن لیجئے، میں نے یہ ڈیفینیشن لاسٹ ٹائم بلکہ لکھوائی تھی ورڈ ٹو ورڈ۔ علم التفسیر سائنس بھی ہے اور فن بھی ہے، جس میں ہم بائبل مقدس کی تفسیر کرنا سیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم تفسیر جو ہے وہ، اس میں ہم تفسیر کرنا سیکھتے ہیں۔ سائنس اس لیے ہے کہ اس میں ہم تفسیر کے اصول و ضوابط بھی جو ہے وہ بھی سیکھتے ہیں، اور ان کا عملی اطلاق جو ہے وہ کرتے ہیں۔
علم و تفسیر کا بنیادی مقصد مصنف کے ذہن کے گول تک پہنچنا ہے. ونڈرفل. بہت شکریہ آپ کا. تو جو افتخار صاحب نے پڑھا ہے، جو میں نے لاسٹ ٹائم لکھوایا تھا، وہ آپ نے سنا ہے کہ اس میں مین جو چیز ہے وہ یہ ہے، علم التفسیر کا مقصد اول، اس کا فرسٹ پرائم گول، اس کا مین مقصد وہ محض نالج حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس آیت کو لکھنے والے مصنف کے دل میں اس وقت کیا تھا کہ میرے قائرین اور سامعین سمجھیں. یہ ہے قائرین کون ہے؟ جو پڑھتے ہیں. سامعین کون ہے؟ جو سنتے ہیں. اس وقت واٹس ایپ، زوم نہیں تھا، اس وقت ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی. تمہاروں کے اوپر بائبل مقدس کو لکھا جاتا تھا. یہ نا فونز اپنے سائلنٹ پہ لگا لیا کریں کائنڈلی کلاس میں آنے سے پہلے. تو کیا ہوتا تھا کہ جب ایک کلیسیا میں تمار جاتا تھا، وہ کلیسیا اس کو پڑھتی تھی، تو دوسری کلیسیا کو تمار دیا جاتا تھا، پھر وہ اس کو پڑھتی تھی. یوں ورڈ آف گاڈ یا خدا کا کلام جو تمہاروں پر، چمڑوں پر، پتھروں پر لکھا جاتا تھا. اب جو یہ 10 احکام ہیں، یہ کس پہ لکھے گئے؟ پتھروں پر. یہ لوہے پر، پیتل پر، سٹیل پر، یا آپ کے پاس اتنی خوبصورت کاپی ہیں، اس پہ تو نہیں لکھے گئے. تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ شریعت چھپی ہے لیکن چھپی نہیں ہے. اور یہ اس طرح سے خدا نے اپنا کلام دیا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علم التفسیر میں مین چیز کیا ہے کہ جو بھی آپ کلام سنانے کی، کلام کی منادی کرنے کی، کلام کی تعلیم دینے کی خدمت کرتے ہیں، آپ نے وہ میننگ نہیں بتانا جو آپ سمجھتے ہیں اس کا میننگ ہے. آپ نے وہ معنی، وہ تفسیر کرنی ہے جو روح القدس کی ہدایت اور تحریک سے اس مصنف نے، جس سے وہ کتاب، جس سے وہ لے رہے ہیں حصہ بائبل کا، آپ اس کے مائنڈ میں تھی. اس نے وہ کیوں یہ لکھا. اب اس میں یہ ہوتا ہے مین چیز جو سیکھنے والی ہے، وہ جو مصنف ہے وہ یہاں ہے، آپ جو ہیں وہ یہاں ہیں. وہ مصنف جس نے وہ لکھا ہے وہ اس کلچر میں تھا. وہ 1000 سال پرانا کلچر بھی ہو سکتا ہے، وہ 500 سال پرانا، وہ 2000 سال، وہ 2000 سے پیچھے، وٹ ایور. ایک مثال دے رہا ہوں، پرانے کلچر میں وہ جس بھی کلچر میں ہے، پر وہ آپ کے کلچر میں نہیں تھا. وہ جہاں بھی تھا وہ وہاں تھا جہاں آپ نہیں تھے. آپ یہاں ہیں. اس کا مطلب ہے ایک گیپ ہے اس کے کلچر میں. جس سرزمین سے اس نے لکھا آپ وہاں نہیں تھے. جس ماحول میں اس نے لکھا، بائبل کا حوالہ لکھا روح کی تحریک سے، لیکن کسی کلچر میں تو لکھا ہوگا نا. وہ یورپ میں بیٹھا ہے، مقدونیہ میں. میسیڈونیا کہاں تھا؟ یورپ میں. کلیسیائیں 7 کہاں تھیں؟ ایشیا میں، جن کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں، تھواتیرا کی کلیسیا ہے نا، دیگر پرگمون کی کلیسیا، یہ ایشیا میں ہے. ہسپانیہ کدھر ہے؟ اسپین، وہ یورپ میں ہے. تو مصنفین تو فرق جگہوں پہ بیٹھ کے کلام، کوئی پتمس کے جزیرے پہ لکھ رہا ہے، کوئی کہیں بیٹھ کے لکھ رہا ہے، کوئی کسی طور پہ لکھ رہا ہے. تو وہ تو اپنی اس جگہ پہ لکھ رہے ہیں. مسئلہ کہاں آتا ہے بائبل کو سمجھانے اور سمجھنے اور تفسیر کرنے کا، کہ ہم وہاں نہیں تھے جب وہ لکھ رہا تھا. ہم وہاں نہیں تھے جب اس کو کلام دیا جا رہا تھا. ہم ادھر ہیں جس دور میں نیوکلیئر بم ہے، جس دور میں ٹیکنالوجی ہے، جس دور میں اور دیگر چیزیں ہیں. اس کا مطلب ہے اصل مصنف اور موجودہ دور کے سامعین اور قائرین کے درمیان کا گیپ ہزاروں سال کا ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے کچھ ایسی سٹڈی کرنی ہے، کچھ ایسے مراحل اور درجات میں سے گزرنا ہے کہ ہم چھلانگیں لگا کر پہلے ادھر جائیں، ادھر جائیں، اس کو سمجھیں کہ مصنف کون تھا، اس کا ماحول کیا تھا، اس کا کلچر کیا تھا، اس نے کیوں لکھا. ڈائریکٹ ہی اپنے اتنے نہ لے آیا کرو.
پہلے ہے ویکھو انہیں ادوں کیوں لکھیا. اب آپ کہتے ہیں جی مکاشفہ کی کتاب. اب آپ کو پتہ ہے مکاشفہ کی کتاب میں بہت فگریٹو لینگویج استعمال ہوئی ہے, سمبولک لینگویج استعمال ہوئی ہے, اشارتاً, علامتاً, استارتاً زبان استعمال ہوئی ہے. وہ 10 سر والی عورت ہے, وہ بڑا اژدہا آ گیا, اب یہ آ گیا. اس دور کے فرسٹ سینچری کے کرسچن یا اس دور کے جو لوگ روم میں تھے یا جدھر بھی تھے, وہ لوگوں کے لیے یہ کوئی بڑی باتیں نہیں تھی, کیونکہ وہ ان کے کلچر کا حصہ تھی. اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک شخص نے مینار پاکستان میں جا کر اس کتاب کو لکھا, لیکن 1000 سال بعد ایک بندہ آتا ہے اور مینار پاکستان کی جگہ مثال کے طور پہ کوئی اور مونیومنٹ بن گیا ہے, اب وہ بندہ 1000 سال بعد, اب وہ 1000 سال بعد جو آیا ہے, آپ اسے کہیں کہ فلاں فلاں پاسٹر صاحب نے مینار پاکستان, وہ کہیں مینار پاکستان کی, وہ کتھے سی اس وقت کا کلچر, اس وقت کا ماحول. تو اس لیے آپ بھی پاسٹر صاحبان سے, اپنے اپنے پادری سے پوچھتے ہیں بھائی صاحب یہ نہیں سمجھ آ رہی اے کی سی, لیکن جس دور چ مصنف اوریجنل لکھ رہا ہے انہوں کوئی نہیں پوچھتا سی, کیونکہ انہوں نے پتا ہے وہ کی سی, کیونکہ وہ دور فرق سی. از اٹ کلیئر؟ یہاں تک ٹھیک ہے, چل رہا ہے؟ میں بہت فاسٹ تو نہیں بول رہا, آپ مجھے پیس اپ کر رہے ہیں؟ ٹھیک, گڈ. سو ہمارا کام کیا ہے, ہرمینیوٹکس کیا ہے؟ اب افتخار صاحب نے تو تھیوریٹیکل ڈیفینیشن بولی ہے, تھیوری بولی ہے, لیکن میں آپ کو پریکٹیکل اس ڈیفینیشن کے بارے میں بتا رہا ہوں, اس کو عملی مظاہرہ کر رہا ہوں, اس تعریف کا جو انہوں نے بولی ہے. تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم ادھر ہیں, اوریجنل مصنف کہاں تھا, وہ ہزاروں سال پہلے تھا. ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں کھڑے ہوتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے پیچھے جانا ہے, مصنف کو سمجھنا ہے, حالات کو سمجھنا ہے. یہ باتیں نا میں آپ کو ایک لیکچر میرا ایک چیز پہ ہونا ہے, تو اس لیے ڈونٹ وری, یہ میں ڈیٹیلوں میں پڑھاؤں گا آپ کو, ایک سٹیپ پہ ایک لیکچر ہوگا, کیونکہ آپ کو بھی تو اسائنمنٹیں دینی ہے نا, کام دینا ہے. ہیلیلویا. اسائنمنٹوں پہ جو ہیلیلویا کرتے ہیں نا وہ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. سو مصنف, حالات, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جغرافیائی, ایشیا مائنر کو سمجھے سب. اگر مکاشفہ کی کتاب سمجھنی ہے نا, تو اس سے پہلے جس کلچر میں لکھی گئی اس کو سمجھیں کہ تب کون سے دیوی دیوتا تھے, کب کون سے مذاہب تھے, کب کون سے حالات تھے, کب کون سے واقعات تھے, پھر مکاشفہ پہ اپنے اوپر لائیں. پہلے اس کو ادھر تو سمجھ لیں جس نے لکھی ہے. وہ بیچارہ کہہ رہا ہے بھائی پہلے مینو تو سمجھو, تو اس ڈائریکٹ ہی میرے, ٹھیک ہے. تو جغرافیائی لحاظ سے کیا تھے, ان کا کانٹیکسٹ کیا تھا, ان کا متن کیا تھا, ان کا سیاق و سباق کیا تھا. سو جب اب میں یہاں کھڑا ہوں اس دور میں, تو مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کئی سال پیچھے جانا ہے. میں جاؤں گا, میں یہ چیزیں سٹڈی کروں گا. اچھا یہ چیزیں سٹڈی کہاں سے ہوں گی بھائی صاحب, تسی دستے رہے ہو سانو کہ یہ چیزاں اتنے سٹڈی کرو, پر کریے کتوں؟ اس کے لیے آپ کو تاریخ کی کتب, مطالعاتی اشاعت, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو کہتے ہیں اسٹڈی بائبلس, ESV اسٹڈی بائبل ہے, انگرس اسٹڈی بائبل ہے, لائنس ہینڈ بک ہے. کئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں زبانی, انگرس بائبل بھی ہے, لائنس ہینڈ بک بھی ہے, ESV اسٹڈی بائبل بھی ہے. اس کے علاوہ بائبل ڈکشنریز ہیں. میں آپ کو جب ایکسیجیسس پڑھاؤں گا تو میں آپ کو امدادی کتب پڑھاؤں گا. امدادی کتب مطلب جو کتابیں آپ کی مدد کریں میسج کو تیار کرنے میں. میں آپ کو میسج تیار کرنا تو شاید نہیں پڑھاؤں گا, وہ علم الواز ہے, میرا سبجیکٹ علم التفسیر ہے, وہ ہومیلیٹکس ہے, میں ہرمینیوٹکس پڑھا رہا ہوں. لیکن ہم اس میں چند چیدہ جسے کہتے ہیں باتیں دیکھیں گے. اچھا, اب آپ کا کام پہلے کلام نہیں سنانا ہے, آپ کا کام پہلے پیچھے جانا ہے. پیچھے جا کے پہلے مصنف کو سٹڈی کرنا ہے, پالوس تھا کون, پھر اس کے حالات کیا تھے, پھر وہ مختون نامختون کی بات غلطیوں میں کر رہا ہے, آج ایک دم اپلائی نہیں کرنا. اس کے دور میں اس کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی, مسئلہ کی اٹھ گیا سی, گل کی ہو گئی سی, تو اس کے دور میں پہلے اس کو سمجھیں. اور جب آپ ایرو اس لیے دوسرے رنگ کلر سے بنایا ہے, جب آپ نے اس میں کانٹیکسٹ میں سمجھ لیا ہے
اس دور میں یہ کیا تھا, کیوں تھا, یہ آیت کیوں لکھی گئی, کس کو لکھی گئی, کب لکھی گئی, کیسے لکھی گئی, کس مقصد کے لیے لکھی گئی, اور مصنف اس آیت لکھنے سے کیا چاہتا تھا حاصل ہو. تو پھر آپ نے ایک ایرو ادھر بنانا ہے, پھر واپس آنا ہے, اس دنیا میں تو نہیں رہنا, پھر اس دنیا سے نکل کر آج کی دنیا کے لیے پیغام اٹھا کر اس کا اطلاق کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں ایپلیکیشن. بہت سے خادم میں نے دیکھے ہیں وہ انٹرپریٹیشن نہیں کرتے, وہ ایپلیکیشن کرتے ہیں, اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم پیغام سنا رہے ہیں. بہت سے پاسٹرز جب آپ اسٹڈی نہیں کریں گے, تیاری نہیں کریں گے, دعا نہیں کریں گے, تو پھر آپ ڈائریکٹ اطلاق ہی کریں گے, تفسیر نہیں کریں گے. بائبل مقدس یا بائبلی علم التفسیر کا اصول ڈائریکٹ اطلاق نہیں ہے. آپ نے براہ راست اطلاق پہ نہیں آنا, آپ نے تفسیر کر کے اطلاق پر آنا ہے. یہ جو ساری باتیں میں آپ کو سمجھا رہا تھا نا, مصنف کو سٹڈی کریں, حالات کو سٹڈی کریں, کہ جغرافیہ کو سٹڈی کریں, اس دور کے رسم و رواج کو سٹڈی کریں. اب بائبل میں ایک آیت لکھی ہے کہ تو بکری کے بچے کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا, تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا. ایک ہی گل ہے بھائی, یہ تو میں کی کلام سناؤں, اس سے میں کیا پریچ کروں یا ٹیچ کروں؟ تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ حکم ہے, کوئی رسم تھی, یہ کیا تھا؟ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں, پہلا باب, اس میں لکھا تم نئے چاند کی عید نہ منانا. اب اس دور کے مذاہب, تہذیب و تمدن, رسم و رواج, کلچر, ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو, مذہبی چیزوں کو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, آپ کو نئے چاند کی عید کا پتہ نہیں ہوگا. تو ہی آج دے کسے چاند دی رات نال جوڑ دینا, وہ تو آج کی چاند رات کی بات ہی نہیں ہو رہی. وہ تو بات ہی اس دور میں ایک رسم تھی, ایک عید تھی جو غیر قومی پیگن نیشنز مناتی تھی. نئے چاند کی عید اسے کہتے تھے. تو پہلے اس کو ادھر پڑھنا ہے جس دور میں وہ لکھا گیا, پھر ادھر لانا ہے جس دور میں ہم ہیں. از اٹ کلیئر؟ آگے چلیں گے. ایک ڈیفینیشن آج اور لکھ لیں, یہ میری نہیں ہے. جو چیز میری نہ ہو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنا نام لگا کر کہہ دوں میری ہے. ایک کتاب میں نے شروع میں آپ کو دکھائی تھی, بلو رنگ کی, MIK نے اس کو شائع کیا ہے. 9 مارکس سیریز ہے مارک ڈیور کی. اس کتاب کا نام ہے تفسیری واز, ایسے بلو کلر کی. آج میرے بیگ میں نہیں ہے, میں اس سے آج اسٹڈی کر رہا تھا تو گھر میرے اسٹڈی ٹیبل پہ رہ گئی ہے. تو آپ میں سے ہے کسی کے پاس, یا کسی نے خریدی تھی؟ کسی کو یاد ہے میں نے کچھ بکس لگوائی تھی؟ چلیں ٹھیک ہے, کوئی بات. اگلی بار اب میں دوبارہ کتابوں کے بارے میں بتاؤں گا. کتابیں ضرور پڑھا کریں, خدا ذوق اور شوق دے. FGA میں نا ہماری پرانی بکس میں لکھا ہوتا تھا اگر خدا شوق دے تو کتابیں پڑھا کریں. بھائی صاحب یاد پرانی کتابیں ہوتے نا, ہن بھی میرا خیال جدو پبلش کر دینے لکھتے نے کہ نہیں پتا. سو اب ایک اور ڈیفینیشن لکھیے, تفسیری واز یا پیغام. اب یہ میں ایکسجیٹیکل سرمن کی ڈیفینیشن لکھوا رہا ہوں جو علم التفسیر کے اصولوں پر بنتا ہے. دوبارہ بول دیتا ہوں, آپ تفسیر کے اصولوں کے مطابق بائبل کی جب تفسیر کریں گے اور وہ تفسیر کر کے کلام پیش کریں گے, اس بائبل کے اصولوں کے تفسیر کے اصولوں کے مطابق تیار کیا گیا جو واز ہے اس کو تفسیری واز کہتے ہیں. اگین, بائبل مقدس میں سے جب آپ واز پیش کریں گے تو بائبلی تفسیر کے اصولوں کے مطابق, بائبلی تفسیر کے اصولوں کے مطابق جو وائز نہ لکھ دینا, وہ تو واز سنانے والا ہوتا ہے. واز انگریزی میں کیا ہے؟ سرمن, جسے آپ پیغام کہتے ہیں. تو بائبلی تفسیر کے اصولوں کے مطابق جس واز کو آپ تیار کرتے ہیں اس کو تفسیری واز کہتے ہیں. اس کو انگلش میں کئی دفعہ لوگ ایکسجیٹیکل سرمن بھی کہتے ہیں.
ہومیلیٹکس میرا سبجیکٹ ابھی نہیں ہے اور میں نہ وہ ابھی پڑھا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور یہاں پر ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ بتاؤں کہ سرمن یا واز کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ واز کرداری واز ہوتا ہے. جب آپ مریم کے کردار پہ کلام سنائیں گے وہ کرداری واز ہے، کریکٹر سٹڈی، کریکٹر بیس سرمن ہے. جب آپ یوسف کی زندگی پہ بات کریں گے، موسیٰ کی زندگی پہ بات کریں گے، وہ کرداری کریکٹر بیسڈ سرمن ہے. کچھ واز ٹاپیکل یا تھیمیٹک ہوتے ہیں، انہیں ہم موضوعاتی واز کہتے ہیں. یہ ہومیلیٹکس میں چیزیں آتی ہیں، لیکن اس کو میں صرف بولوں گا، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس کو ہم موضوعاتی واز یا عنواناتی واز کہتے ہیں. جیسے کئی دفعہ چرچز میں لوگ بائبل مقدس کی بک کو ورس بائی ورس نہیں سناتے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ہمیشہ تلقین کرتا ہوں، یا ہمارے پروفیسر عبرانی زبان کے پروفیسر تھے ریورنڈ ہوسیا فلپینس میں، وہ پیدائش سے مکاشفہ تک میسیجز سناتے تھے. وہ پیدائش پہلے باب سے شروع ہو جائیں گے، اس سنڈے پہلے باب پہ ہے یا پہلے باب کے اندر سے ہے، اگلے سنڈے بھی پہلے باب میں سے اگر کچھ رہ گیا. وہ ورس بائی ورس، چیپٹر بائی چیپٹر، بک بائی بک وہ اپنے چرچ میں میسیج دیتے ہیں. اٹس اوکے، وہ یہ ان کا طریقہ ہے. اگر آپ نہیں ایسے دیتے تو آپ تھیمز بیسڈ کرتے ہیں تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے. لیکن انکریج میں یہی کرتا ہوں کہ بک سیریز میں بھی کبھی چرچز میں ہونا چاہیے. جیسے یوحنا کی انجیل لے لی، اناجیل پر واز ہو گئے، متی، مرکس، لوکا، اناجیل. اس طرح کیا ہوتا ہے، چرچ کو ایک سسٹمیٹک سٹڈی مل جاتی ہے، چرچ کو ایک باضابطہ تعلیم مل جاتی ہے. اینی ویز، سو ایکسجیٹیکل سرمن، تفسیری واز. تو تفسیر کے اصولوں پر تیار کیا گیا واز تفسیری واز ہوتا ہے. یہ تو ہے سمپل ڈیفینیشن. اب اس کی تھوڑی سی مفصل یا تفصیلی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے. تفسیری واز یا پیغام، تفسیری واز یا پیغام وہ مستند پیغام ہے، وہ مستند پیغام ہے جس میں واز کی حیت یا شکل، جس میں واز کی حیت یا شکل اور زور بیان آپ لوگوں کے لیے ٹف تو نہیں ہو رہا لکھنا؟ ایزی ہے، لکھ پا رہے ہیں؟ مشکل ہو؟ کیا مشکل اس میں لگا آپ کو؟ اچھا، تفسیر کی سمجھ آ گئی؟ تفسیر کسے کہتے ہیں آپ بتائیں؟ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے، آپ کا نام کیا؟ بشارت صاحب. اگر آپ سے یہ کوئی پوچھے تفسیر کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تفسیر کرنا ہوتا ہے بائبل مقدس کی جو آیت جس پر آپ نے کلام سنانا ہے اس کے معنی کو بتانا. ٹھیک ہے، اصل معنی جو مصنف نے لکھا. مثال کے طور پہ یوحنا 3:16 کیا ہے؟ نہیں ان کو بتانے دیں. جی میں بشارت صاحب، نام آپ کا بشارت ہے، آپ نے تو بڑی بشارت کا کام ابھی کرنا ہے. جی یوحنا 3:16 کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت. ٹھیک ہے، یہ یوحنا کی انجیل کس نے لکھی؟ یوحنا رسول. ٹھیک ہے، یوحنا رسول کی معرفت کہتے ہیں نا، لکھا گیا انجیلی بیان. تو یوحنا رسول کے مائنڈ میں کیا تھا جب انہوں نے یہ آیت لکھی؟ آج ہم سنڈے اسکول میں یہ آیت بچوں کو سکھاتے ہیں، رٹی ہوئی ہے ہم نے، ہے نا، یوحنا 3:16 اے جے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یوحنا رسول نے اپنی انجیل، پہلے قائرین اس کے کون تھے؟ پہلے اس کے سامعین کون تھے؟ پھر اس آیت کو اس نے لکھا کیوں؟ اس کے بغیر بھی تو پوری انجیل تھی. اگر لکھا ہے تو پھر سوال یہ بنتا ہے بھی لکھا کیوں ہے، تو پھر اس پہ اسٹڈی کرنی ہے. تو یہ چیزوں میں سمجھ لے کشتی کرنی پڑتی ہے. میں منسٹری میں 22 سال ہو گئے ہیں،
تو شروع کے 5-10 سال نا میں 4 میسیجز بھی سناتا تھا ایک دن میں. اب میں نے تھوڑا سا جب پڑھا ہے, تھوڑی سی اسٹڈی کر کے آیا ہوں, پڑھا ہے, سمجھا ہے, اب ایک بھی سنانا ہفتے میں مشکل ہوا ہوتا ہے, کیونکہ جتنی تیاری کی ضرورت ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو بشارت بھائی, تفسیر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی آیت کے, کسی اقتباس, کسی پیسج, کسی آیت, کسی حوالے, کسی چیپٹر کے معنی کو دوسروں کو ایکسپلین کرتے ہو, وضاحت کرتے ہو, اس کی توضیح کرتے ہو, اس کو سمجھاتے ہو, اس کو تفسیر کہتے ہیں. کلیئر ہوا ہے؟ کوئی بات نہیں, میری کلاس میں ایک بھی اسٹوڈنٹ اگر کہیں اسٹک ہے تو ہم سب آگے نہیں بھاگیں گے, بلکہ جہاں وہ اسٹک ہے واپس اس کے پاس آئیں گے, اس کو وہاں سے نکال کر آگے اکٹھے چلیں گے. ٹھیک ہے. سو اب میں لکھواؤں ڈیفینیشن. آر یو گائز ریڈی؟ ٹھیک ہے. تفسیری واز یا پیغام وہ مستند پیغام ہے, الفاظ پہ غور کرتے جانا, مستند پیغام ہے جس میں واز کی حیت یا شکل اور زور بیان, زور بیان یعنی ایمفیٹک پوائنٹ, کس پر زور دیا جا رہا ہے. دیکھیں, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, یہ آیت میں کسی چیز پہ تو زور دیا جا رہا ہے, تاکہ جو کوئی اس پر, تو کس چیز پر زور دیا جا رہا ہے, ہمارے ایمان پر یا بھیجے گئے بیٹے پر؟ دیٹس اے کوسچن. ایمفیٹک کس پر ہے؟ ٹھیک ہے, میں مثال دے رہا ہوں, زور کس پہ دیا جا رہا ہے. تو آپ نے اس آیت یا اس حوالے کے زور بیان یا امفیٹک پوائنٹ آیت دا نا ایک گل یاد رکھنا, ایک ہی امفیٹک پوائنٹ ہوندا ہے. جڑی ایک آیت اسی لینے نا, اس کا زور بیان ایک ہی ہوتا ہے, ایمفیٹک پوائنٹ ایک ہوتا ہے. تو ایمفیٹک پوائنٹ کو زور بیان کہا جا رہا ہے. زور بیان یعنی اس کے بیان کا زور. ٹھیک ہے. سو تفسیری واز یا پیغام وہ مستند پیغام ہے جس میں واز کی حیت یا شکل اور زور بیان بائبلی متن کی حیت اور زور بیان کے مطابق ہو. بائبلی متن کی حیت اور زور بیان کے مطابق ہو, اس کو تفسیری واز کہیں گے. پھر سے میں یہ ڈیفینیشن بولنے لگا ہوں, اگر کسی کا کچھ رہ جائے تو ابھی دیکھ لیں, مجھے آگے بھی چلنا ہے. میں ایک بار لاسٹ بار بولنے لگا ہوں, ٹھیک ہے. اردو ہے, اتنی کوئی مشکل چیز نہیں میں بول رہا, آپ لوگوں نے تھوڑی سی سپیڈ پکڑنی ہے چیزوں میں. تفسیری واز یا پیغام وہ مستند پیغام ہے جس میں واز کی حیت یا شکل اور زور بیان بائبلی متن کی حیت اور زور بیان کے مطابق ہوتا ہے. یعنی آگے لکھیں, یعنی اس میں ان ہی باتوں اور نکات کو واضح کیا جاتا, یعنی اس میں انہی باتوں اور نکات کو واضح کیا جاتا اور ان کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے جن پر کلام مقدس سسٹر آپ فالو کر رہی ہیں, جن پر کلام مقدس کے اس حصے میں دیکھیں, میں ریپیٹ کر کے 4 بار ایک ایک لفظ سے آپ کو کروا رہا ہوں, جن پر کلام مقدس کے اس حصے میں دیا گیا ہے. اب وہ اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کر مائک میں یہ پوری ڈیفینیشن بولیں جنہوں نے لکھ لی ہے پوری. ہاں جی, کسی نے لکھی ہے ڈیفینیشن پوری؟ چلیں سر, اگر آپ ان کو مائک پاس, سب کو مائک دیں.
اب پاسٹر صاحب بھی میری طرح آرام آرام سے بولیں گے اور آپ فالو کیجئے گا. اگر کسی کا کچھ مس ہو گیا تو وہ خالی جگہ پور کر لیں. جی گڈ ایوننگ ایوری ون. تفسیری واز یا پیغام وہ مستند پیغام ہے جس میں واز کی حیت یا شکل اور زور بیان بائبلی متن کی حیت اور زور بیان کے مطابق ہوتا ہے. ہاں ٹھیک. یعنی اس میں انہی باتوں اور نکات کو واضح کیا جاتا اور ان کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے جن پر کلام مقدس کے اس حصے میں دیا گیا ہے. تھینک یو. سادی زبان میں جن چیزوں پر مصنف زور دینا چاہ رہا تھا جب آپ اس آیت کو سنائیں تو اسی پوائنٹ پر آپ بھی زور دیں. اگر یوحنا 3:16 میں یوحنا رسول خدا کے بیٹے پر زور دینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے بھی اس آیت میں بیٹے پر زور دینا ہے. اگر مصنف جو ہے یوحنا رسول اس کیس میں اس سٹوری میں ایمان لانے والوں پر زور دے رہے ہیں, پھر آپ نے بھی جب یہ پیغام کہیں سنانا ہے کسی چرچ میں یا اپنے چرچ میں تو آپ نے بھی ایمان لانے پر زور دینا ہے. جس پر مصنف زور دے رہا ہے اس پر آپ نے بھی زور دینا ہے. اور مصنف کس پہ زور دے رہا ہے اسی وجہ سے ہم یہ کورس کر رہے ہیں. سوال بنتا ہے نا کہ سر آپ ہمیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مصنف جدے تے زور دے رہا ہے اہی بھی وہ زور دیں گے, پر سانو اسی کی میں سانو پتہ لگے گا مصنف کے دیتے زور دے رہا ہے اس وجہ تو تے تانو پڑھایا جا رہا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے, آگے چلیں گے. اب آگے ہم آج جس چیز کو دیکھیں گے بڑا یہ انٹرسٹنگ لیکچر ہونے لگا ہے. ہم انٹرسٹنگ فیز میں جانے لگے ہیں. میں جب اس کی تیاری کر رہا تھا مجھے خود بڑا میں نے اس کو انجوائے کیا ہے اس پارٹ کو. وہ عام غلطیاں جو مبلغین پیغمبرین کرتے ہیں واز سناتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے, common mistakes which preachers do when they preach the word of God. وہ غلطیاں, وہ عموماً عام غلطیاں جو موسٹلی ہم سب کرتے ہیں اور ہم کرتے آئے ہیں, ان فیزز میں سے ہم گزرے ہیں. اگر آج ہم نے سیکھا تو شروع سے تھوڑی سیکھے, ہم نے بھی ٹائم لگا. جیسے میں نے آپ کو کہا مجھے 20 سال سے اوپر خدمت میں ہو گئی, 20 years plus, تو ٹائم لگتا ہے. تو وہ غلطیاں جو وائزین اپنے پیغام میں کرتے ہیں وہ عام مسٹیکس کون سی ہیں اب ہم ان کو دیکھیں گے. یار سوری عدیل صاحب ذرا آجائیں, میں نا کہ وہ زیادہ مواد ہے میں نے اس کو شکریہ عدیل صاحب کے لیے, ان کی لائف ان کی خدمت کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. نمبر 1, پہلی غلطی جو ہم بطور مفسرین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کے جس حوالے کو ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے جن کو میں نے سنانا ہے, میرے لیے نہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے, بائبل ٹیچرز کے لیے, پریچرز کے لیے, پاسٹرز کے لیے, کہ جب وہ کسی حوالے کو پڑھتے ہیں یا اس پر میسج تیار کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کی روشنی میں اس کو تیار نہیں کر رہے ہوتے, وہ صرف دوسروں کو سنانے کے لیے اس کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے. پال ٹرپ ایک شخص ہے, ڈاکٹر پال ٹرپ, پال غالباً یہ پال ڈیوڈ ٹرپ اس کا نام ہے, TRIPP. ڈاکٹر پال ڈیوڈ ٹرپ کہتا ہے وہ واز اس وقت تک اثر دوسروں پر نہیں کر سکتا جس واز نے تم پر اثر نہیں کی, کیونکہ جن کو آپ سنا رہے ہیں ان کو پتہ ہے پائی صاحب دی زندگی چ تے آپ ہے گل نہیں ہے تے سانو دسن دے, تو وہ سن لیں گے. ہمارا شیم اینڈ آنر کلچر ہے پاکستان کا نا, شرم و حیا کا کلچر ہے. وہ سن لیں گے, وہ کچھ نہیں کہیں گے, ڈرے ہوں گے, پاس صاحب سے بات بھی نہیں کریں گے, بیٹھے ہوں گے چپ کر کے, کچھ نہیں گل کریں گے. لیکن اندر سے وہ سوچیں گے ضرور کہ جن چیزوں کا ہمیں پائی صاحب کہہ رہے ہیں
ہم نے تو ان کی زندگی میں آج تک یہ چیزیں نہیں دیکھی. تو وہ واز جس نے آپ کو افیکٹ نہیں کیا, وہ واز پھر آپ کے سننے والوں کو بھی جلدی افیکٹ نہیں کرے گا. اور یقین کیجئے کہ جو لوگ, میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو لوگ عملی ہوتے ہیں نا, کہ وہ واز پیش کریں جس پر خود پہلے عمل کیا ہے, یقین کیجئے ان کی پریچنگ میں آپ کو فرق نظر آئے گا. خار صاحب میں نے یہ نوٹ کیا. ہاں چلیں, بہت اچھا. کال و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, وہ خود بھی کریں. ہاں بالکل. آپ دیکھیں نا, مین پرابلم فقی فریسیوں کا کیا تھا؟ آپ کو پتا سب سے مین چیز جس کو یسوع مسیح نے ٹارگٹ کیا فقی فریسیوں میں, وہ ریاکاری تھی, ہپوکریسی تھی, ریاکاری تھی. تو خداوند یسوع مسیح نے جس چیز کو سنجیدہ لیا, ہمیں بھی اس کو سنجیدہ لینا چاہیے. جو چیز خدا کے لیے سنجیدہ ہے وہ ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے. سو پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حوالہ دیکھیے, یعقوب پہلا باب اس کی 22 تا 25 آیات. جو نکالے وہ پڑھ لے. یعقوب پہلا باب اور اس کی 22 سے 25. سے 25 آیت تک. لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو, نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو. ایک منٹ, سوری. جو بندہ خالی کلام سندا ہے پر اودے تے عمل نہیں کردا, بہت پیاری مثال دے نال یعقوب نے انہوں لکھیا کہ جی بھائی صاحب پلیز پڑھیے گا. اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو, ہاں وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا. لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے, ہاں وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا ہاں, کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے. آمین. جو بندہ اپنی زندگی کو کلام کے پیرائی میں نہیں لاتا, کلام کے مطابق نہیں چلاتا, اس کے ساتھ کوئی برکت کا وعدہ نہیں. پاویں 10 پریئر میٹنگ اٹینڈ کر لے, پاویں 40 نہیں 80 روزے رکھ لے. میں ایک مصنف کی کتاب پڑھ رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ کئی فقی فریسی ایسے بھی تھے جو ہلکا سا پیلا رنگ اپنی گالوں پہ لگاتے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ روزے رکھ رکھ پیلے ہو گئے. تو جب تک ایکشن نہیں ہوگا, عمل نہیں ہوگا. اگر آپ خدا کی ذات کا مطالعہ کریں تو خدا ہمارا عملی خدا ہے. Our God is a God of action. خدا نے خالی سوچا نہیں کہ میں دنیا بناؤں گا, بنائی. اس نے کریشن کی, اس نے آسمان زمین بنایا, انسان بنایا, جیتی جان ہوا, اس نے آدم کی پسلی سے پھر حوا کو بنایا, یہ سب کچھ کیا. تو خدا ایکشن کرتا ہی نظر آ رہا ہے. اور آج تک پھر بیٹا بھیجا, بیٹے نے اور باپ نے پاکرو بھیجا, پاکرو ہمیں اپنی نعمتیں دیتا ہے. ایکشن نہیں کرتی پوری تسلیس نظر آ رہی ہے. تو اگر تسلیس ایکٹیو ہے تو پھر تسلیسی ایماندار میں بھی ایکشن ہونا چاہیے. کی کہندے نے پنجابی چ گلاں کرنیاں سوکھیاں تے اوکھے پالنے بول. امثال کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ منہ کی باتوں میں محض محتاجی ہے مگر ہر طرح کی محنت میں نفع ہے. سو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ جو مفسرین ہیں ہماری کانٹیکسٹ میں پاسٹر صاحبان ہیں, کلام پیش کرتے ہیں, یا جب آپ پاسٹر نہیں ہیں لیکن آپ کو کہا بہنوں میں میٹنگ میں کلام سناؤ باجی, یا کہیں اور کلام پیش کریں, یا بچوں میں کلام پیش کریں, تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے ساتھ ساتھ کہ آپ کی اپنی زندگی میں بھی
وہ ہونا چاہیے. اور آپ نے کلام لوگوں کو صرف سنانے کے لیے تیار نہیں کرنا, آپ نے اس کلام پر عمل کرنے کے بھی لیے وہ کلام تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگلا پوائنٹ, ایک اور غلطی جو ہم کرتے ہیں, اس پر پہلے چونکہ کافی بات کی ہے میں نے تو زیادہ نہیں کروں گا, ہم اگلے پوائنٹس کی طرف جائیں گے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو بائبلی مصنف ہے اس نے یہ حوالہ کیوں لکھا ہے, اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا. مثال کے طور پہ میں ایک چلیں مثال بائبل میں سے دیتا ہوں. ببلیکل ہمارا بلیف ہے کہ پینٹاٹیوک جو ہے, پینٹا جو ہے نا گریک میں 5 کو کہتے ہیں, ٹیوخوس سکرول کو کہتے ہیں, سکرات کو یا اس کو تمار کو. پینٹاٹیوک جو ہے بیسیکلی وہ پینٹاٹیوخوس سے نکلا ہے, پھر آگے پینٹاٹیوک. پہلی 5 کتابوں کا مصنف, شریعت کی پہلی 5 کتابوں کو آپ موسوی شریعت کہتے ہیں, شریعت کہتے ہیں, یا گریک میں آگے وہ پینٹاٹیوک کہتے ہیں, ٹرانسلیٹریشن پینٹاٹیوخوس. کون ہے مصنف؟ ٹھیک ہے, گڈ, آپ کا آنسر بالکل کریکٹ ہے. بائبلی جو انجیلی ایماندار ہیں ہم اس پر مصمم ایمان رکھتے ہیں کہ موسیٰ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, موسیٰ نے جب پیدائش کی کتاب لکھی تو اس نے یوسف کے کوٹ والی سٹوری کیوں اس میں ایڈ کی؟ اتنی لمبی سٹوری کہ یعقوب یوسف سے پیار کرتا تھا, اس نے کئی رنگوں والا کوٹ اس کو دیا, اور جس کی وجہ سے اس کے بھائی جیلس ہوئے. ایک کوٹ تو جیلس ہو گئے, اتوں نو جو خواب آ گئے وہ داستے پرا ہو رگ بگولا انہاں پھر سوڑتا, پھر کسی جانور نو ذبح کر کے وہ کپڑیاں تے خون لا کے لے آئے تے کہندے اے دیکھو جی اونوں تے کوئی جانور نے مارتا ہے. پھر یعقوب نے ماتم کیا, یعقوب پریشان غمگین ہوا, یہ ساری چیزیں, پھر یوسف کو بیچا گیا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یوسف کی باقی سٹوری کر دیتے, یہ کوٹ والی بات کیوں موسیٰ نے لکھی؟ تو چونکہ ہم جب بائبل کی تفسیر کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں, تو اگر ہمیں اب جواب نہیں آیا تو ہم کوٹ والی بات کبھی کرتے نہیں. لیکن مصنف نے لکھی ہے, وہ تقاضا کار ہے کرو, تو اسی کیویں چھاڑ دے ہو؟ کیونکہ میں نے تو یہ لکھی ہے, کیونکہ مجھے تو رول کو اس نے لکھوائی ہے, تو اس پہ بات کرو. ہم کرتے نہیں کیونکہ ہم تفسیر اپنے طریقے سے کر رہے ہیں, اور ہمارے طریقے کے مطابق کوٹ والی بات اہم نہیں, پر موسیٰ کے لیے اتنی اہم تھی کہ اس نے لکھی. وہ آیت, وہ کوٹ والی بات کلام کا حصہ ہے, تو کرو. تو ہم کیا غلطی کرتے ہیں, دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ جب ہم اوریجنل اصلی مصنف یا بائبلی مصنف, اس کو تھیولوجی کی زبان میں, انٹرپریٹیشن کی زبان میں کہتے ہیں, اس کی نظر سے تفسیر نہیں کرتے, تو پھر ہم اپنی نظر سے تفسیر کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ غلطی ہے. اگر کوٹ والی سٹوری موسیٰ کے لیے اہم تھی تو پھر کوٹ والی سٹوری ہمارے لیے بھی اہم ہونی چاہیے. یا تو وہ اس میں نہ ہوتی, تو اگر ہے تو پھر اس کی بات بنتی ہے, کرنی چاہیے. اور یہ کوٹ والی سٹوری پیدائش 37 باب پڑھ لینا, ٹائم نہیں ہے, اس میں لکھی ہوئی ہے. اب یہ کوٹ والی سٹوری اس لیے ایڈ ہوئی کہ موسیٰ کے ذریعے خدا کا پاک روح ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا تھا کہ جب تم فیورٹزم کرو گے تو اس کا رزلٹ پریشانی نکلے گا. وہ فیورٹزم ہو گیا تھا نا, طرفداری ہو گئی تھی, یا تو وہ سارے بیٹوں کو کوڑ دے دیتا, ایک کو دے رہا ہے, تو جب ایک کو دیا ہے, فیصلہ کیا اس نے اس بات کا, تو وہ اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے. اور پھر اس کا رزلٹ جو نکلا ہے, خدا ایک اور بات بھی سکھانا چاہ رہا تھا. سوری تھوڑا ٹیکنیکل ہو رہے ہیں آج ہم, لیکن یہ ٹیکنیکل چیزیں سیکھیں گے تو ہم نے آگے جانا ہے نا. یہ بھی خدا سکھانا چاہتا تھا کہ وہ طرفداری اور فیورٹزم کا رویہ تھا, وہ فیورٹزم کے رویے نے بھائیوں میں جیلسی پیدا کی, بھائیوں میں جیلسی پیدا ہونے سے ایک بھائی کو کنویں میں پھینکا گیا. لیکن خدا اینڈ کہاں کر ہے, جہاں پر یوسف کہتا ہے تم نے میرے ساتھ برائی کرنے کا قصد کیا, خدا نے برائی میں سے بھی بھلائی پیدا کر دی. موسیٰ نے یہ سٹوری اس لیے نہیں لکھی کہ موسیٰ کوٹ کو نمایاں کرنا چاہتا تھا, موسیٰ نے یہ سٹوری اس لیے لکھی
کہ وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ خدا ہمارے مشکل حالات میں سے ہمارے لیے بھلائی پیدا کر دیتا ہے. کتھوں گل کوڑ تو شروع ہوئی تے گل کتھے مکی. یہ وجہ تھی موسیٰ سکھانا چاہتا تھا اوریجنل سامعین کو جو کون تھے قوم بنی اسرائیل. اور آج ہمیں یہ اس سے میسج ملتا ہے کہ ہماری جاب پر، ہمارے رشتے میں، ہمارے ریلیشنز میں، ہمارے گھر میں بڑے دکھ ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، لیکن موسیٰ چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے لکھی تھی نا یوسف والی کہانی کی کیتا دے پراواں نے. تو موسیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ خدا برائی میں سے بھی بھلائی پیدا کر سکتا ہے. نہیں ہو تو پھر تسی ہن کرنا ہے تو کر لو. تسی جی انج ہی بھلائی ویکھنی ہے تو پھر انج ویکھ لو. ہاں وہ نہیں، کیونکہ میں آگے چل کے پڑھاؤں گا. کچھ چیزیں ڈسکرپٹیو ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پرسکرپٹیو ہوتی ہیں. ڈسکرپٹیو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بائبل میں لکھی ہیں پر ضروری نہیں کہ آپ بھی ایسے کریں. پرسکرپٹیو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس لیے لکھی گئی ہیں کہ آپ بھی ایسے ہی کریں. جی سر یہ تو گھر میں نے تو یہی آبزرو کیا ہے کہ ہر گھر میں اگر 3 یا 4 بچے ہیں تو ایک کے ساتھ والدین کی زیادہ وہ اٹیچ ہوتی ہیں اس کے ساتھ. ہاں تو یہ تو قدرتی نیچر والی بات ہے. ہاں جی. اس میں افتخار صاحب میں بھی 2 بچوں کا باپ ہوں اور آپ کی بات کے ساتھ میں بالکل آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں. لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ اگر ہمارا فیورٹزم اس حد تک چلا جائے کہ اس سے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جائیں تو پھر ہمیں تھوڑے کیئرفل ہونا ہے کہ کیونکہ بطور باپ آپ کا مقصد طرفداری نہیں، بطور باپ آپ کا مقصد محبت دکھانا ہے. اور محبت جو ہے وہ یہ بھی تقاضا کرتی کہ اس میں عقل مندی بھی شامل ہو. تو اگر چیزیں اس طرح، اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے ایشین کلچر میں اتنا نہیں بتایا جاتا، لیکن مغربی دنیا میں اس پہ باقاعدہ میں نے اور میری وائف نے اس پر باقاعدہ سیمینار اٹینڈ کیا ہے، کورس پڑھا ہے. ببلیکل پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے ہم نے اس پہ کورس کیا ہے، ہم نے اس پہ پڑھا ہے. اور انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ آپ کے اگر ایسے رویے سے آپ کا ایک بچہ تنہائی کا شکار ہو رہا ہے تو اپنے رویے ٹھیک کرو. تو اس لیے آپ نے یہ بطور باپ نوٹ کرنا ہے کہ نیچرل تو میرے اندر ایک چیز ہے پر وہ ریزلٹ کیا پیدا کر رہی ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے. اور اگر اس کا ریزلٹ نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے تو بطور باپ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس بات کا جو ہے افرمیشن دینی ہے، تصدیق دینی اس بچے کو کہ جسٹ اگر نیچرلی پہلا بچہ پہلا منڈا ہے اگر تھوڑا پیار ہے تو دوجا تیجا چوتھا جڑا ہے انہوں افرم کرو کہ میری تیرے نال بھی محبت ہے. وہ تو آپ نے سکھانا ہے ایز اے باپ. ٹھیک ہے ہم آگے چلیں گے. سو پہلی غلطی ہم تفسیر کرتے کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے میسج کی تیاری میں اپنے اوپر اپلائی کرنا بھول جاتے ہیں. دوسری غلطی ہم تفسیر کرتے کیا کرتے ہیں کہ ہم جو اوریجنل مصنف تھا اس کی نظر سے، اس کے طریقے سے یا اس کے مطمع نظر سے اس چیز کو دیکھنا بھول جاتے ہیں. اسی وہ دیکھنے ہیں جو ساڈا دل کرتا ہے، اسی وہ نہیں ویکھدے کہ موسیٰ نے کیوں لکھا ہے. تیسری چیز جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہم بائبل کا کوئی ایک حوالہ لیتے ہیں اور اس کو پوری بائبل میں دیکھنا بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پہ 3:16 ایک آیت کو لے کے چلتے ہیں، یوحنا 3:16 کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تو کو اس پر ایمان ہلاک نہ ہو ہمیشہ کی زندگی پائی. ٹھیک ہے یہ ایک آیت ہے، یہ ادھر کر کے ہے، لیکن یہ پورا گول دائرہ پوری بائبل ہے. یہ ایک آیت یہاں ہے لیکن اس آیت کا کنیکشن پرانے عہد نامے میں کہاں ہے، اس ایک آیت کا کنیکشن دوسری اناجیل میں کہاں ہے، اس آیت کا کنیکشن خطوط جو پالوس کے ہیں، پطرس کے ہیں، یہودا کا خط ہے ان کے ساتھ کہاں ہے، عبرانیوں کے خط کے ساتھ کہاں ہے، اور اس ایک آیت کا کنیکشن مکاشفہ کی کتاب میں کہاں ہے. ہم پوری بائبل کے مطمع نظر سے چیزوں کو دیکھنا بھول جاتے ہیں. ہم اس آیت کو ادھر ہی رکھتے ہیں جیسے گھڑے میں پانی گھڑے میں ہی رہتا ہے. آپ نے اس آیت کو بائبل کے پیرائے سے دیکھنا ہے کہ خدا کی محبت کی اگر اس میں بات ہو رہی ہے تو پرانے عہد نامے میں خدا کی محبت کہاں نظر آ رہی ہے. خدا کی محبت من برسانے میں نظر آ رہی ہے، خدا کی محبت چٹان میں سے پانی پلانے میں نظر آ رہی ہے، خدا کی محبت ان کو بیابان میں 40 سال پالنے میں نظر آ رہی ہے. خدا کی محبت ہمیں خطوط میں کیسے نظر آ رہی ہے، مکاشفہ میں کیسے نظر آ رہی ہے.
ازل سے ذبح کیا ہوا برہ کی صورت میں کیسے نظر. تو آپ نے جس آیت کو لینا ہے اس کو سب سے پہلے, اس کو ہرمینیوٹیکل اسپائرل کہتے ہیں, میں اس کو پڑھاؤں گا, اس کے اوپر 400 سے 500 صفحوں کی ایک کتاب کسی نے لکھی ہے, لیکن میں اس کو آپ کو پڑھاؤں گا, یہ آگے چل کے آئے گا. لیکن ابھی ادھر سب ادھر دیکھیں, میری ریکویسٹ ہے سب ادھر دیکھیں. اب یہ دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے جو آیت آپ نے لی ہے اس کے آگے پیچھے کے ابواب کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ نے اگلا سرکل آتا ہے, اس آیت جو آپ نے لی ہے پوری کتاب میں وہ کہاں فٹ ہو رہی ہے. یوحنا 3:16 یہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کی ایک آیت ہے. پھر آپ نے دیکھنا یوحنا نے اپنی انجیل لکھی کیوں. یوحنا رسول نے انجیل اس لیے لکھی, تو یہ آیت ادھر کہاں فٹ ہو رہی ہے, کیونکہ مصنف کے مقصد میں ہر آیت فٹ ہونی چاہیے. گاڑی میں ایک ٹول بھی خراب لگ جائے گاڑی میں مسئلہ آ جائے گا. تو پوری بک میں اگر وہ ایک آیت لکھی ہے تو پھر مصنف کے مقصد میں وہ فٹ ہونی چاہیے, ادروائز وہ وہاں نہیں ہونی چاہیے. تو پھر آپ نے دیکھنا ہے اگلا سٹیپ ہے کہ وہ بک میں وہ آیت کے بارے وہ کہاں فٹ ہو رہی. پھر آپ نے دیکھنا ہے جیسے ہمارے اگزامپل میں یوحنا ہے, تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ دوسری اناجیل میں یہ آیت کہاں فٹ ہو رہی ہے, گاسپلز میں. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آیت نئے عہد نامے میں کہاں فٹ ہو رہی ہے, نیو ٹیسٹمنٹ میں, نئے عہد نامے میں. سمجھ آ رہی ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے یہ آیت پرانے عہد نامے میں کہاں فٹ ہو رہی ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے یہ آیت پوری بائبل میں کہاں فٹ ہو رہی ہے. اس کو ہرمیونیوٹیکل اسپائرل کہتے ہیں. یہ پڑھاواں گا میں ڈیٹیل سے. یہ ہوتا ہے اسٹڈی کر کے میسج دینا. یہ کورس پڑھنے کے بعد نا میں کسی کو ڈسکریج نہیں کرتا کہ آپ ایک دن میں جو 4 میسیجز سناتے ہیں وہ نہیں سنائیں گے. میں نہیں کہوں گا آپ 8-10 سنائیں, مجھے کیا ہے. لیکن یہ کورس پڑھنے کے بعد ایک بار آپ اپنے جو پرانے میسیجز سناتے تھے نا ان کے نوٹس چیک ضرور کریں گے کہ ہم کیا سناتے رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کریں, کیونکہ میں نے سیمنری میں جب یہ کورس پڑھا تھا میں نے ببلیکل ہرمینوٹکس بھی پڑھا, پھر ایڈوانسڈ ہرمینوٹکس بھی پڑھا. ہم نے جب سیمنری میں بار یہ کورس پڑھا تھا تو یقین کیجئے میں اپنے پرانے نوٹس بھی چیک کرتا. ایسا نہیں کہ ہم کوئی بدعتیں سناتے رہے ہیں یا بہت ہی غلط سناتے رہے ہیں, لیکن کئی چیزیں چھوٹی چھوٹی آتی تھیں جہاں پہ ہم بھی غفلت کرتے رہے ہیں. ہاں بالکل سیکھنا چاہیے, گرو کرنا چاہیے, اور مقصد بھی یہ ہے کہ آپ گرو کریں. ٹھیک ہے, تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے اور آنیسٹ اوپینین دینا ہے. یہاں پہ کافی لوگ بیٹھے ہیں جو کلام سناتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی آیت کی سٹڈی اس طرح سے کی ہے؟ ہاں, لیکن اینڈ پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ, مجھے غلط نہ لیجیے, میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو میں ڈسکریج کروں, میرا مقصد یہ میں انکریج کروں. تو ماضی میں تو میں پہلا ہاتھ ادھر میں کھڑا کرتا ہوں, نہیں اس طرح ہم نے کی. ہاں کلام صحیح سنائے ہیں, سمجھ کے چیزوں کو دیکھا ہے, لیکن یہ محنت طلب کام ہے. آئے دیکھ کے تسی ہون کہو گے. اس میں منور صاحب کے ساتھ کس دن بیٹھنا ہے میں نے, کیونکہ یہ کورس جب میں پڑھاتا ہوں نا تو اس میں پریزنٹیشنز بھی لیتا ہوں, تو اس پہ بھائی صاحب ہم بات کر لیں گے کہ ہم ان کو اسیس کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں صرف ایگزام نہیں ہوتا, اس میں آپ نے مجھے میسج بھی سنانا ہے. سو اجی سر آج میں آپ کے ہی کلام کو یسوع مسیح کی دوسری آمد کے حوالے سے آج میں دیکھ رہا تھا, اور آپ نے اس میں اس قدر حوالہ جات دیے ہیں سر. میں صبح 10:30 بجے سے بیٹھا ہوں اور دوپہر کے کوئی 4 بجے میں اٹھا ہوں اس کو, وہ تب بھی مجھ سے تیار نہیں ہوا.
اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ آیت کہاں کہاں, لیکن بہت حد تک میں نے مکمل کیا اسے, بس ایک چوتھا حصہ رہ گیا ہے. لیکن سر میں آپ کو اتنا یاد کر رہا تھا اس بات کے لیے کہ آپ نے بہت سی آیات اس طرح سے دی ہیں کہ جس کو پڑھ کر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے سب یہ ایک ہی ہیں اور ایک ہی جگہ اور ایک ہی چیز بیان کرتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو فار دس انکریجمنٹ. سو لیکن دوسرے تھوڑے پریشان ہو گئے, وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ سر جو کام دیتے ہیں وہ 4 بجے اٹھاتا ہے. نہیں جی نہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب, کیونکہ میں ورسز ساتھ, کیونکہ ہاں ایک چیز میں بتاؤں, جب تھیولوجی پڑھاتے ہیں تو وہ حوالوں کے بغیر نہیں, کیونکہ تھیولوجی کی دلائل کو سپورٹ کرنے کے لیے حوالے آپ نے دینے ہیں. اور یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی باری آئے گی. میں اس کلاس میں دعا کیجیے, میرے لیے بھی دعا کیا کریں, مجھے بھی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. میں دعا یہ کر رہا ہوں خدا مجھے فضل دے کہ میں آپ کو کچھ ایسے حوالہ جات بتاؤں گا اس کلاس میں جو غلط تفسیر ہوتی آئی ہے. غلط لوگ اسے غلط سمجھتے, غلط اس کے معنی نکالتے رہے, ادھر مطلب وہ ہے ہی نہیں سی جڑا کر دے رہے. تو تاکہ کیوں, اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں کو کہیں او ویکھے میں نے علم التفسیر پڑھی ہے, تے جدو بیٹھیے تے ہر پادری نو چیک کرتے رہیے کہ علم التفسیر دے مطابق علم التفسیر ایکسجیسی صحیح نہیں. اس کا مقصد یہ نہیں, اس کا مقصد ہے پہلے میں اپنے آپ کو امپروو کروں, میری جو تفسیر ہے وہ ٹھیک ہو, وہ بائبلی ہو, اس کے بعد ہم دوسروں کی مدد کریں. تو یہ اس کورس ہمیں ہمارے اندر آکڑ پیدا یا مغروری پیدا کرنے کے لیے نہیں, یہ کورس ہمیں عاجز بنانے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں گے. اچھا, تو یہاں پر ہم کیا تیسرا میں نے بتایا کہ ہم اس پوری بائبل کی سٹوری میں اس ایک آیت کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. ہمیں کسی نے بڑی خوبصورت اس کی مثال دی, میں اس کو سمجھانے کے لیے کہوں گا. مثال کے طور پہ کوئی ایک ایسا مطلب پیانو ہوتا ہے یا کوئی ساز ہے, غور سے ذرا مثال سمجھیے گا. کوئی ساز ہے, کوئی پیانو ہے یا کوئی ایسا میلوڈک ساز ہے. اب کیا ہے کہ آپ اس کے سروں کو, اس کی کیز کو آپریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی میلوڈک کی ہوتی ہے, کوئی ایسی کی ہوتی ہے جس کو آپ پریس کرتے ہیں جس سے باقی سروں کی باقی جو میلوڈی ہے اس کی سمجھ آتی ہے, یعنی اس کی دھن بن جاتی ہے. اس کی کے بغیر ندیم صاحب دھن نہیں بنتی. سا رے گا ما پا, یعنی اس کا جو وہ آکٹیو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا, رائٹ. سو کیا ہوتا ہے کہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا کہ پرانے عہد نامہ میں قربانیاں بھی ہیں, کہانت بھی ہے, لاوی بھی ہیں, لڑائیاں بھی ہیں, جھگڑے بھی ہیں, قبائل بھی ہیں, معجزے بھی ہیں, کوہ سینا کا بھی واقعہ, سارا کچھ ہے. ہمیں یار سمجھ نہیں آ رہی, یہاں تو بہت کچھ ہے, لیکن کسی نے بڑی خوبصورت بات کی. جب ہم کرائسٹ پہ پہنچے, اس کی پہ پہنچے, اس نوٹ پہ پہنچے جس سے باقی دھنوں کی سمجھ آ گئی, اسی طرح پرانے یاد نامے کی بھی سمجھ ہمیں مسیح میں آ گئی, کیونکہ اس میں آ کر یہ چیزیں پایا تکمیل تک پہنچ گئی. اب جو دھن نکلی مسیح کو سمجھنے کے بعد, اصل میں تو اس نے ہمیں دکھایا کہ خدا کون ہے. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, میں اور باپ ایک ہے. جس طرح ایک کوئی کی کے ساتھ ساری دھن پوری ہو جاتی ہے, اسی طرح مسیح میں جب قربانیوں والے سسٹم پورے ہو گئے, عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے اب کوئی قربانی باقی رہی نہیں, تو نہ بچڑوں کے خون اور نہ بکروں کے خون سے, بلکہ یسوع کے خون سے ہم نجات پاتے ہیں. وہ آ گیا, وہ کی آ گئی جس سے پرانے عہد نامے کی بجتی جو تاریں تھیں جو سمجھ نہیں آ رہی تھی, تتر بتر ہوئی تھیں, وہ اس میں پوری ہوئیں. تو سمجھ آ گیا کہ یہ سب چیزیں کہاں جا رہی تھیں. تو آج کے لیے آج کا ہی دکھ کافی ہے, تو آگے پھر ہم یہاں تک کلیئر ہے, ٹھیک ہے. خداوند خدا آپ کو اس کلاس کے وسیلے سے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کرے. جی باجی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ کون سا والا؟ اس میں مصنف نے اس کی وضاحت لکھی ہے,
اس نے ایک واقعہ لکھا ہے, لیکن پاکرو نے موسیٰ کو اس میں استعمال کیا ہے کہ اس میں سے تھیولوجیکل یا علم الہی کے اعتبار سے اصول ہمارے لیے نکال لیں. اب ڈسکرائب یا وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا, جیسے افتخار صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی بچہ سب کا فیورٹ ہوتا ہے, کسی کی بیٹی ہوتی ہے, کسی کا بیٹا ہوتا ہے, تو کیا موسیٰ نے کوٹ والا واقعہ اس لیے لکھا کہ ہم بھی اپنے فیورٹ بچوں کو کوٹ پہنائیں؟ نو, اس نے اس لیے لکھا کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے, اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے, اس پرنسپل کو سمجھانے کے لیے اس نے وہ واقعہ لکھا ہے. اس لیے کچھ چیزیں کلام میں واقعاتن ہیں, کچھ چیزیں کلام میں ہدایتن ہیں. واقعاتن وہ ہیں جو بطور واقعہ لکھی ہیں, ہدایتن وہ ہیں جو واقعے میں سے نکال کر مصنف نے ہمیں بتایا اب تم نے کیا کرنا ہے, وہ ہدایتن ہے, ڈسکرپٹیو اور پرسکرپٹیو. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اور مزید اس پر ہم نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں, لیکن ابھی ٹائم اوور ہو گیا ہے.